ہے، ایک بچہ سے بچہ، بدوان سے بدوان، جاہل سے جاہل انسان کو اگر آپ پوچھیں گے تو پتہ چلے گا کہ وہ کہے گا کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے۔ عزیزان محترم، میرا کہنے کا مدعا یہ ہے کہ ہم اور آپ دن رات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دن رات جو ہے ہر کام کرتے ہیں، اگر اس کام کو کرنے میں تھوڑی سی اگر ہم اور آپ نیت بنا لیں، اپنی نیت کو درست کر لیں کہ ہم یہ کام اس لیے کر رہے ہیں کہ اس کام کو میرے آقا نے اس طریقے سے کیا ہے، اس کام کو میرے آقا نے اس طریقے سے انجام دیا ہے، تو اگر ہم تھوڑی سی نیت کر لیں اور نیت کی بنیاد پر ہر کام کو ہم کریں تو قسم خدا کی ہمیں اور آپ کو ہر قدم پر اللہ تعالیٰ نیکیاں عطا فرمائے گا، ہر قدم پر۔ خالی نیت ہونی چاہیے، بس نیت خالص بنا لیجئے، ہم یہ کام جو کر رہے ہیں اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کی نیت سے کر رہے ہیں، اللہ اس کے رسول کی خوشنودی حاصل کرنے کی نیت سے کر رہے ہیں، خدا وحدہ لا شریک کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ بس نیت کے بارے میں کہا گیا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، جیسی آپ کی نیت ہوگی ویسے ہی اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں ہو، رزق میں ہو، عمر میں ہو، ترقی عطا فرمائے گا۔ عزیزان محترم، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ علم حاصل کریں، اگر آپ بھلے ہی 25 سال کے ہیں، بھلے ہی 30 سال کے ہیں، بھلے ہی 40 سال کا آپ کا وقت ہو چکا ہے، بھلے ہی 50 سال اگر آپ کا ہو چکا ہے، پھر بھی آپ علم دین سیکھیے۔ علم دین کتابوں سے بھی سیکھا جاتا ہے اور علم دین عالموں کی صحبت میں رہ کے بھی سیکھا جاتا ہے۔ آپ دنیا میں ٹٹولیں گے تو آپ کو بہت سارے ایسے لوگ پڑھے لکھے مل جائیں گے جس نے کبھی کتاب کھول کر نہیں دیکھا، احادیث کریمہ کھول کر نہیں دیکھا، لیکن علماء کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے اس نے بہت سارے احادیث کریمہ کو یاد کر لیا، بہت ساری آیت کریمہ کو یاد کر لیا، قرآن مقدس کو عالموں کی زبان سے سن کر کے یاد کر لیا۔ اس لیے اے میرے ملت کے نوجوانوں، عبدالحنان رضوی آپ کو یہ پیغام دے کے جا رہا ہے، آپ علماء کی صحبت میں جڑے رہیں، علماء کی صحبت سے آپ دور نہ رہیں بلکہ علماء سے قریب ہو جائیے، عالم دین کی صحبت میں آپ آ جائیے اور عالم دین سے مسائل کو جاننے کی کوشش کیجیے، علم دین کے بارے میں سوال و جواب کیجیے۔ جب آپ علم دین کے بارے میں سوال و جواب کریں گے، عالم دین آپ کو علم کی فطرت سے، آپ کو علم کی فوقیت سے آپ کو نوازے گا، علم کی برکتوں سے آپ کو نوازے گا، یقیناً آپ کی دل میں پالیدگی پیدا ہوگی، آپ کے دل میں علم دین کی چاہت پیدا ہوگی، اس کے بعد آپ جو ہے قسم خدا کی علم دین کی طرف آپ کی رجحان آ جائے گی۔ لیکن آج کل عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے، کچھ ماں بہنیں یہ سوچ رہی ہوں گی کہ مولانا صاحب صرف مردوں کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، صرف مردوں کے لیے ہی علم دین حاصل کرنا ضروری ہے، صرف مردوں کے لیے ہی قرآن پڑھنا ضروری ہے، صرف مردوں کے لیے ہی نماز ادا کرنا ضروری ہے، صرف مردوں کے لیے ہی صدقہ کرنا ضروری ہے، صرف مردوں کے لیے ہی قربانی کرنا ضروری ہے، صرف مردوں کے لیے جو ہے ساری نیکیوں کی دعوت کو پھیلانا ضروری ہے۔ عورت بالکل ہر چیز سے بری الذمہ ہے، لیکن نہیں میری ملت کے ماں بہنوں سنو، اس طریقے سے مردوں کے اوپر نماز فرض ہے، اسی طریقے سے آپ کے اوپر بھی نماز فرض ہے، بس فرق اتنا ہے کہ مرد کو جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی تاکید آئی ہے اور آپ کو اپنے گھروں میں نماز ادا کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ لہذا اے میری ملت کے ماں بہنوں سنو، تم بھی اپنے گھر میں رہ کر کے اللہ کی عبادت کرو، تم بھی اپنے گھر میں رہ کر کے خدا کی بندگی کرو، خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرو، خدا بچہ بھی اس کے طریقے سے انجام دینا شروع کرتا ہے، اس لیے کہ کہا جاتا ہے کہ مچھلی کے بچے کو تیرنا سکھایا نہیں جاتا بلکہ وہ مچھلی کا بچہ خود ہی تیرنا سیکھ جاتا ہے۔ کیا چاچا غلط کہہ رہا ہوں؟ مچھلی کا بچہ سمندر میں آپ دیکھ لیجئے، ندی میں دیکھ لیجئے، آپ اپنے تالاب میں دیکھ لیجئے،
جو مچھلی کا بچہ ہے صحیح معنوں میں وہ بچپنے سے ہی تیرنا سیکھ جاتا ہے۔ جب ہم اور آپ اپنے بچوں کو پروان چڑھانے کی کوشش کریں گے، جب ہم اور آپ اپنے بچوں کو جب خود ہم دین پر عمل کریں گے، ہمارے بچے بھی دین پر عمل کرنے والا بن جائے گا۔ جب ہم خود نماز کی پابندی کریں گے تو ہمارے بچے خود میرے پیچھے پیچھے نماز کی پابندی کرنے والے بن جائیں گے۔ جب ہم اپنے گھروں سے وضو کر کے نماز کے لیے جب مسجد کی طرف جائیں گے تو بچوں کی فطرت ہوتی ہے کہ جب باپ جب اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے بچے ضد پہ آ جاتے ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا، میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے چلوں گا، میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ جب کسی قسم خدا کی کسی کا باپ، کسی کا بھائی، کسی کا دادا اپنے گھر سے وضو کر لیا ہو، مسجد نماز ادا کرنے کی نیت سے نکل گیا ہو، بچے اگر ضد کر لیے کہ میں بھی جاؤں گا، بچے کو گود میں اٹھا لیے اور آپ مسجد چلے گئے، جب آپ نیت مانو گے بچے آپ کی اپنی ننھی نگاہوں سے آپ کی اداؤں کو دیکھیں گے، آپ کے طور طریقوں کو دیکھیں گے کہ میرے باپ نے اس طریقے سے ہاتھ اٹھایا اور نیت کیا ہے، تو آپ کا دل روٹی کرنا شروع کر دیں گے۔ جب آپ رکوع میں جا کر کے سبحان ربی العظیم کہیں گے، آپ کے بچے بھی آپ کے پیچھے پیچھے سر جھکائیں گے، یعنی کہ رکوع میں چلے جائیں گے۔ جب آپ سجدہ میں جاؤ گے تو آپ کے بچے بھی آپ کے پیچھے پیچھے سجدہ میں چلے جائیں گے۔ آج آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اگر کسی کا باپ بزنس مین ہے تو بچہ بھی بزنس مین بن جاتا ہے، اگر کسی کا باپ اگر نوکری مند ہے، نوکری پیشہ والے ہیں تو اپنے بچوں کو بھی نوکری میں دلوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، اس کا معاملات کیا ہے؟ معاملات یہی ہے کہ ماں باپ جیسا کریں گے بچے بھی اسی کے طور طریقے پہ چلنا شروع کر دیں گے۔ اگر آپ کے دکان میں سمجھ جائیے کہ 10-20 آئٹم آپ نے رکھا ہے اور اس کو بیچنے کا آپ کا مشغلہ ہے، آپ کے ساتھ آپ کے بچے رہتے ہیں، آپ کے بیچنے کے اندازے کو دیکھ کر کے بچہ بھی سیکھ جاتا ہے۔ کبھی آپ دکان پہ نہیں رہتے ہو اور آپ کا بچہ اگر دکان میں موجود ہوتا ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس سامان کو میرے باپ اتنا میں بیچتے ہیں، اس سامان کو اتنا میں فروخت کرتے ہیں، اس سامان کو گاہک کو اتنا میں دیتے ہیں۔ آپ کی غیر موجودگی میں بھی آپ کا چھوٹا سا بچہ اس سامان کو بیچ دیتا ہے اور کچھ پیسے آپ کے ہاتھ میں جب دیتا ہے تو آپ خوش ہو جاتے ہیں کہ واہ میرا بیٹا آپ تو کام کرنے والا ہو گیا، آپ تو دکان چلانے والا ہو گیا۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں، جب دنیاوی چیز آپ کو بچہ فائدہ کر کے دے رہا ہے، آپ کی طبیعت مچل جاتی ہے، آپ کی طبیعت کھل جاتی ہے کہ میرا بیٹا اب کمانے والا ہو گیا ہے۔ اگر گھنٹہ 2 گھنٹہ کے لیے میں دکان میں نہ رہوں تو میرا یہ نور نظر، میرا یہ لگتے جگر ہمارے دکان کو سنبھال لے گا۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں، کاش کہ یہی چاہت، کاش کہ یہی شوق، کاش کہ یہی جوق ہمارے اور آپ کے سینے میں آ جاتا، کاش کہ ہماری پیشانی میں سجدوں کی طرف ہو جاتی، کاش کہ مسجد میں آ کر کے نماز ادا کرنے والے بن جاتے، کاش کہ میری ماں بہنیں اپنے گھر میں نماز ادا کرنے والی بن جاتی۔ تو آج ہمارا بچہ جو صبح میں 7 بجے تک سویا رہتا ہے، 8 بجے تک سویا رہتا ہے، ماں باپ جب اس کو جگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اے میرے بیٹے جاگو اور جاؤ مسجد پڑھنے کے لیے، تو بچہ ٹال مٹول کرنے کی کوشش کرتا ہے، بچے داہنی کروٹ سے اٹھ کر کے بائیں کروٹ میں سو جاتا ہے، اگر چت ہے تو پٹ سونے کی کوشش کرتا ہے۔ عزیزان محترم، ماں باپ کے حتی الامکان کہنے کے بعد بھی بچہ مدرسہ نہیں جا رہا ہے، مسجد نہیں جا رہا ہے۔ آپ سوچو تو صحیح، جو بچہ بچپنے میں آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں، جو بچے بچپنے میں آپ کی باتوں کو تعظیم نہیں کر رہے ہیں، کیا بھروسہ ہے کہ یہ بچہ جب جوان ہو جائے گا تو آپ کی عزت کرتا ہوا نظر آئے گا؟ کیا بھروسہ ہے کہ یہ بچہ جب آپ لاٹھی پکڑ لیں گے آپ کی کمر جھک جائے گی، آپ جب بالکل بڑھاپے میں آ جائیں گے تو کیا بھروسہ ہے کہ یہ بچہ آپ کو 2 وقت کا نوالہ بھی کھلائے گا یا نہیں کھلائے گا؟ لیکن آپ کاغذ قلم لے کے آؤ، میں آپ کو لکھنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر آپ کے بیٹے کے
दिलों में इल्म दीन होगा, कुरान की मोहब्बत होगी, अहादीस करीमा की चाहत होगी, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करने वाला होगा, कुरान करीम पढ़ने वाला होगा, कुरान करीम की तिलावत करने वाला होगा, तो आज भी वो बच्चा अपनी जवानी में भी, आपकी जवानी में भी आपका कदर करता हुआ नजर आएगा, आपके कदर करते हुए नजर आएंगे। और जब आपकी कमर झुक जाएगी, जब आप लाठी के सहारा चलना शुरू कर देंगे, उस वक्त भी यही औलाद आपकी इज्जत करेंगे, वो आपकी खातिर करेंगे, आपकी तवाज़ा करेंगे। लिहाजा ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, ए मेरी प्यारी प्यारी माँ बहनों, अपने बच्चों को सीधा करने की कोशिश करो। और सीधा अगर आप चाहोगे कि आपका बच्चा जब 10 साल 15 साल का वक्त हो चला जाएगा, उसके बाद आप उसको सीधा करने की कोशिश करोगे, तो यकीन जानो वो सीधा नहीं होगा, बल्कि वो टूट जाएगा। इसलिए कि आपने बांस की करची को देखा होगा, उस करची को अगर आपको सीधा करना हो तो आप जब कच्चा पन में उसको सीधा करने की कोशिश करेंगे, तो वो कसम खुदा की वो बांस की करची सीधा हो जाएगी। और उसको पक जाने के बाद अगर आप सीधा करने की कोशिश करोगे, तो पता चला वो सीधा नहीं होगा, बल्कि वो टूट जाएगा, दो खंडी हो जाएगा। इसीलिए ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, ए मेरी मिल्लत की प्यारी प्यारी माँ बहनों, सुनो, ये बच्चा आप ये बच्चे क्या है? ये अल्लाह की नेमत है जो अल्लाह ने आपको अता किया है। इस बच्चे को सही तरीके से आप तालीम देने की, दिलवाने की कोशिश करो, तालीम और तरबियत दिलवाने की कोशिश करो। यही आपकी जिंदगी का पूंजी है, यही आपकी जिंदगी का जो है पूंजी है। इसलिए कि एक इंसान दरख्त इसलिए लगाता है कि वक्त आने पर इस दरख्त का फल मुझे मिलेगा, मेरे आने वाली नस्लों को मिलेगा। और अगर वही दरख्त बांझ हो जाए तो जानते हैं आदमी क्या कहता है, इतनी मेहनत मेरा बाप दादा ने किया था, लेकिन ये दरख्त बेकार निकल गया, इसमें कोई फल नहीं लगते हैं। इसीलिए है मेरे मिल्लत के नौजवानों, है मेरी मिल्लत के माँ बहनों, इस बच्चे को आप बांझ होने से बचाओ। अभी से आप तालीम और तरबियत देने की कोशिश करो, अभी से आप अपने बच्चों को सुबह में जगाने की कोशिश करो, और वक्त पर मदरसा हो, मस्जिद हो, स्कूल हो, भेजने की कोशिश करो। आज अमूमन बच्चों को देखा जाता है कि जब वक्त होता है पढ़ने के लिए, ऐसे तो माँ बाप के साथ में अटकेलियाँ करता रहता है, हंसी मजाक करता रहता है, खेल कूद करता रहता है, लेकिन जैसे ही पढ़ने की बारी आती है, अगर मदरसा पढ़ने के लिए जाओ, बच्चों की तेवर बदल जाती है। अगर मस्जिद पढ़ने के लिए जाओ, बच्चों का रुतबा बदल जाता है। अगर किसी बच्चे को कह दिया जाए तुम स्कूल चले जाओ पढ़ने के लिए, तो बच्चे अकर के कहता है आज नहीं कल जाऊंगा। और यही करते करते एक दिन ना तो बच्चा, आपका बच्चा कोई अच्छे ओहदे पे पहुंच पाता है, ना कोई अच्छे काम का या ढंग का बन पाता है। और फिर यही हाल होता है, जो काम आप मजबूरी में करते हैं वही काम अपने बच्चों को मजबूरी में करवाते हैं। इसीलिए ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, ए मेरी मिल्लत के माँ बहनों, ये औलाद अल्लाह की नेमत है। जब अल्लाह ने आपको औलाद जैसी नेमतें अता फरमाया है, तो इस औलाद को आप भगवान चलाने की कोशिश करो, इस औलाद को अच्छी तालीम और तरबियत देने की कोशिश करो। जब यही औलाद एक दिन तालीम और तरबियत पा करके आपसे अच्छे ओहदे पे पहुंच जाएगा, आपसे ऊंचे दर्जात को हासिल कर लेगा, तो जानते हैं आपका सीना भी फख्र से मदीना हो जाएगा। आप भी अपने बच्चों पे जो है बिल्कुल फख्र करेंगे, वाह मैंने अपने बच्चों को तालीम दिलवाया है। तालीम से मुराद मैं ये नहीं कहता कि आप आलिम दीन ही बना लीजिए, मैं ये नहीं कहता कि आप हाफिज कुरान भी बना लीजिए, मैं ये नहीं कहता कि आप कारी कुरान बना लीजिए, बस कि मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, आप अपने बच्चों को हाफिज कुरान बना लेते हैं तो कसम खुदा की आपकी मुकद्दर का सितारा चमक जाएगा। आपका बच्चा आलिम दीन बन गया तो यकीन जानिए कि आपका दुनिया भी संवर जाएगा, आखिरत भी संवर जाएगा। लेकिन अगर दुनिया में अगर आपने आलिम दीन या हाफिज कुरान नहीं बनाया, तो कम से कम अपनी औलाद को इंजीनियर बना लो, डॉक्टर बनाने की कोशिश करो, और प्रोफेसर बनाने की कोशिश करो। इतनी तालीम दे दो कि दुनिया उसकी कद्र करने पर मजबूर हो जाए, इतनी तालीम दिलवा दो कि दुनिया उसकी इज्जत करने पर मजबूर हो जाए। इसीलिए मेरे मिल्लत के नौजवानों, ये मत सोचो कि हम फला काम कर रहे हैं, हम रोई का काम करते हैं तो मेरा बच्चा भी रोई का काम करे, नहीं, ये गलत तरीका है। आप अपने, अगर आपने मेहनत करके रोई का काम करके अगर आपने घर बना लिया है,
آپ نے اپنی شہرت اچھی بنا لی ہے، تو آپ کوشش کرو کہ اپنے بچے کو پڑھا لکھا کر کے ڈاکٹر بنا لو، انجینئر بنانے کی کوشش کرو، اچھے عہدہ پر کوالیفائڈ کر دو، ایک اچھے تحریر یافتہ انسان بنا دو، درخواست لکھنے والا بنا دو، تاکہ آپ کے بچے کے پیچھے 10 آدمی 20 آدمی ہمیشہ دوڑتا رہے۔ اسی لیے اے میرے ملت کے نوجوانوں، مجھے معلوم ہے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں یہ بہت کڑوی بات ہے، کچھ لوگوں کو ہضم نہیں ہوگا، لیکن عبدالحنان حق کہنے جانتا ہے۔ اگر آپ نے میری باتوں کو سن کر کے عمل کرنے کی کوشش کی تو یقین جانیے آپ یہاں بھی کامیاب رہو گے، بروز قیامت بھی کامیابی قدم چومے گی، ورنہ پھر کہاں گئے تھے کہیں نہیں، کیا لائے کچھ نہیں والا معاملہ ہوگا۔ جو آپ کر رہے ہیں وہی آپ کی پیڑھی کرتے ہوئے نظر آئے گی، وہی آپ کے بال بچے کرتے ہوئے نظر آئیں گے، پھر دوسروں کی غلامی کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اسی لیے میں چند جملوں کے ساتھ اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ رب قدیر ہم تمام لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اس لیے کہ ایک اور بات میں بتا دوں، پڑھائی کے زمانے میں ہمارے استاد نے ایک جملہ کہا تھا، میں عالم کیسے بنا، میں امام کیوں بنا، میں اس عہدے پہ کیسے پہنچا۔ اس جملے کو اگر آپ بھی سوچیں گے تھوڑی دیر کے لیے تو آپ کو حیرت ہوگی۔ ایک مرتبہ میں مدرسے میں پڑھنے کے لیے گیا تھا، اور مدرسہ سے پڑھنے کے لیے تو گیا بہت شوق سے، لیکن تھوڑی سی مدرسے میں سختی بھی ہوتی ہے۔ 6 ماہ پڑھنے کے بعد 6 ماہ کے بالکل ہوش و حواس میں گیا تھا، بالکل بچپنا نہیں تھا، سجا جان ہوش و حواس میں تھا۔ 6 ماہ پڑھنے کے بعد پھر شیطان نے ورغلایا کہ اب تم کو مدرسے میں نہیں پڑھنا ہے، پھر سے اسکول کا دورہ کرنا ہے۔ عزیزان محترم، گھر گیا اور گھر جانے کے بعد پھر مدرسے جانے کی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ میں نے کہہ دیا میں نہیں جاؤں گا، لیکن معاملہ کیا ہوا، میرے استاد نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی، کہا بیٹا اگر تمہارے اندر علم آ جائے گی تو قسم خدا کی دنیا تمہارے پیچھے اقتدا کرے گی، دنیا تمہاری قدر کرنے پر مجبور ہو جائے گی، اور اگر علم تمہارے اندر نہیں ہوگا تو یاد رکھنا تجھے کتا تک نہیں پوچھے گا۔ عزیزان محترم، یہ جملہ جو استاد نے مجھے سمجھایا، قسم خدا کی میرا دل دماغ سب کا فیوز اڑ گیا، ایسا معاملہ یہ کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد میں پھر مدرسہ گیا اور پڑھنے کی جو ٹھان لیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ نے یہ عہدہ عطا فرمایا کہ کتنے لوگ آج عبدالحنان رضوی آپ کے گاؤں میں 5 آدمی 10 آدمی کے بیچ بول رہا ہے، لیکن عبدالحنان رضوی 10,000 کے مجمع میں بھی بولنے کی صلاحیت رکھتا ہے، 5,000 مجمع میں بھی بولنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جس میدان میں مجھے کھڑا کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی عبدالحنان رضوی بولنے کے لیے تیار ہے۔ آپ کو پتا ہے اڑیسہ کی سرزمین پر ایک مرتبہ مناظرہ ہوا تھا، دیوبندی وہابی کا جو مسئلہ چل رہا ہے، اس میں میں تنہا 10,000 لوگوں کے بیچ میں پہنچ گیا تھا، اور میں نے فائٹ کیا کہ اگر تمہاری ماں نے تمہیں دودھ پلایا ہے تو آؤ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر لیتے ہیں۔ علم ایک ایسی چیز ہے میرے بھائی کہ ہر کوئی آپ کو قدر کرنے پہ مجبور ہو جائے گا، ہر کوئی آپ کو عزت کرنے پہ مجبور ہو جائے گا۔ اس لیے اپنے آپ اگر نہیں پڑھے ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، اپنے اولاد کو پڑھانے کی کوشش کرو۔ جب آپ کے اولاد پڑھ لیں گے تو قسم خدا کی یاد رکھیے گا، زمانے تک جب تک یہ دنیا قائم رہے گی آپ کے اولاد کے پڑھنے کی بنیاد پر آپ کو ثواب جاریہ ملتا رہے گا۔ یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیان ہوا آغاز باب تھا، وما علینا الا البلاغ، اٹھ کر کے آقا کی بارگاہ میں صلاۃ والسلام کا نذرانہ عقیدت پیش کر لیجئے۔ اگر میری باتوں سے کسی بھائی کو تکلیف پہنچی ہو تو خدا کے لیے مجھے معاف کریں گے، اور میری بات اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ اس پہ عمل کر کے انشاءاللہ تعالی دنیا کو بھی کامیاب بنائے اور آخرت کو بھی کامیاب بنانے کی کوشش کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔